لیکن راجد نے پھر اپنا اصلی چہرہ سامنے میں دکھا دیا. کسی مسلمان کو ٹکٹ نہ دے کر پھر سریندر یادو جی کے بیٹے کو ٹکٹ دیا اور بتا دیا کہ مسلمان تم غلام ہو, تم ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم ووٹ لے نہیں سکتے ہو. اور یہی ہے لوک تنتر اور راج تنتر میں کہ راجا کے گھر میں راجا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے سریندر یادو جی ایم پی بن گئے ہیں, اس کا بیٹا ہی ایم ایل اے بنے گا. مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لو, کیا غلام ہو؟ کیا آپ نے نسلوں کے غلام بنا دو گے کہ جس کو 30-35 سالوں تک آپ نے ایم ایل اے بنا کے رکھا, آج ایم پی بنا دیا, اسی کے بیٹے کو پھر ووٹ دو گے؟ یقین رکھو اس ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, میناریں توڑے جا رہے ہیں, بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے, قبرستانوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے اور ڈاک کے ڈاک توڑے جا رہے ہیں. یہی بابر کا موب لنچنگ ہوا اسی بیلا میں. یاد کرو مسلمانوں, جس نے موب لنچنگ کر کے بابر کو مار ڈالا سریندر یادو جی, جنہوں نے جرم کیا, مجرم کے گھر پر حاضری دیا لیکن مظلوم کے گھر پر اس کو حاضری دینے کی کیفیت پیدا کی, اس کو صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. میرے بھائیوں دل میں ہاتھ رکھ کر سوچو, یہ وقت ابھی گفتگو کا نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس ملک میں تاج محل بنایا, لال قلعہ بنایا, قطب مینار بنایا, مسلمانوں نے اس ملک میں سرداری کی, مسلمانوں کی تعداد 4 سے 5% تھی, لیکن آج مسلمان 15% ہے اور پورے ملک میں داڑھی کے نام پر, ٹوپی کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں ہم آپ سے صرف یاد کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ کا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے, ووٹ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. میرے بھائیوں, اگر بہار میں اور ملک میں جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں اگر اپنی سیاسی قیادت آپ نے کھڑی نہیں کی تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ لڑنی پڑی, جنگ بدر میں قیادت کی, جنگ وحد میں دندان آپ کے شکست ہوئے, آپ کو طائف کے میدان میں لہو لہان کیا گیا, تب جا کر کلمہ حق کو دنیا میں سربلندی ملی. میرے بھائی اگر عزت چاہتے ہیں, اس ملک میں شریعت کا تحفظ چاہتے ہیں, اپنے مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہیں, اٹھ کھڑے ہوئیے. آج یادووں نے, کوئریوں نے, کرمیوں نے, ملاحوں نے, ماجھی نے, پاسبان نے, سب نے اپنی سیاسی طاقت پیدا کر لی اور آج اپنے صفوں میں سیاسی طاقت پیدا کی. یقین جانیے, جس جسم میں پاؤں کٹ جائے وہ لنگڑا ہو سکتا ہے, بازو کٹ جائے وہ لولا ہو سکتا ہے, لیکن جس جسم میں سر نہیں ہے وہ لاش ہے. جس قوم کا کوئی امیر نہیں ہے وہ بھی لاش کی طرح ہے. ہمایوں میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آئی ہے, بیل سرسوتی اویسی نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ بیلاگنج کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دیجیے. اس وقت جو میں پارلیمنٹ میں ملت کی آواز ہوں, وہاں پہ طاقت کی ضرورت ہے. اس موقع سے نہ حکومت بننے جا رہی ہے نہ حکومت گرنے جا رہی ہے اس الیکشن سے, لیکن آپ نے مسلمانوں نے اگر اپنا نمائندہ چن لیا تو یقیناً ہے کہ آپ کو بہت سارے حقوق ملیں گے. اگر آپ نے اب کی بار کی بھول کی ہے تو تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے, لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. میرے بھائیوں اٹھیے, ووٹ امانت ہے, اللہ کی امانت اس کے حوالے کیجیے جو اس کی اہل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ امانت میں خیانت کیا ہے؟ کہا کہ تم جب نہ اہلوں کو امیر بنا دو تو یہ قیامت کی علامت ہے. مسلمانوں ہوش نہ ہو, اگر آپ نے ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی قوم راہ راست سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے. ظلم سے نجات کے لیے یقین جانیے اس ملک میں سیاسی قیادت ضروری ہے. اگر ہم نے اپنی سیاسی قیادت کھڑی نہ کی تو ہم مسجد کے میناروں کے, اپنے شریعت کے, اپنے قبرستانوں کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن امید کرتا ہوں کہ عزیزی ضامن حسن ان امیدواروں میں اہم امیدوار ہے. مسلمانوں کے مسائل پر لڑنے والا نوجوان ہے, اور لوگ ہیں ہم نے جس کو بار بار آزمایا ہے, پھر بھول کر کے اپنے ووٹوں کو منتشر مت کیجیے.